بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بہت فضل و کرم احسان ہے کہ ایک اور سال اللہ پاک نے ساتھیوں کو اعتکاف میں بیٹھنے کی اور ان ایام کو اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہم سب اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ انسان جب محنت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، پھر اس کو اس کا انعام ملتا ہے، تو اللہ پاک انعام عطا فرماتے ہیں۔ اس میں ہم چند باتوں کا اہتمام کر لیں کہ ماشاءاللہ ساتھیوں نے ہمت کی اور اعتکاف کے عمل کو ادا کیا، اعمال کے ساتھ ادا کیا، وقت کو قیمتی بنایا۔ تو ایک تو اس بات کا آئندہ سے اہتمام ہم کریں گے کہ جو باقی 11 مہینے ہیں یا اگلے رمضان تک جو درمیان کا عرصہ ہے، اس کو بھی اسی طرح گزارنا ہے۔ جیسے ہم نے اعتکاف کے دنوں میں ماشاءاللہ ساتھیوں نے تلاوت کا کثرت سے اہتمام کیا، اپنے ذکر اذکار تسبیحات کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، اسی طریقے سے جو ہے فضول گفتگو سے اجتناب، غیبت سے اجتناب، وقت کے ضیاع سے اجتناب۔ تو وہی ان باتوں کا اہتمام اب ہمیں آئندہ کی زندگی میں بھی کرنا ہے کہ ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، وقت ضائع نہ ہو، بلکہ جس طرح ہم نے اعتکاف میں ساتھیوں نے وقت گزارا ہے، اپنا باقی وقت بھی ہم اسی طرح قیمتی بنا لیں۔ غیبت سے اجتناب کریں، اسی طریقے سے وقت کے ضائع کرنے سے اجتناب کریں۔ اور ماشاءاللہ ساتھیوں نے محسوس کیا ہوگا کہ بھئی یہ جو خاص طور پر موبائل میں ہم وقت گزارتے ہیں، ساتھیوں نے اس سے ماشاءاللہ اجتناب کیا، تو دیکھیں کس کے کتنا فائدہ محسوس ہوا کہ وقت کس طرح قیمتی بنا۔ اور آپ حضرات نے بخوبی فرق خود محسوس کیا ہوگا کہ رمضان سے قبل یا اعتکاف کے ایام سے قبل جو موبائل میں مصروفیت تھی، اس میں وقت کا کتنا ضیاع ہوتا تھا، اور جو وقت قیمتی کیا بغیر موبائل کے تو اس میں اعمال کے لیے کتنا وقت ملا۔ سب نے انشاءاللہ فرق محسوس کیا ہوگا۔ تو آئندہ کے لیے بھی اگر ہم ان چیزوں کو استعمال کریں، یہ اسمارٹ فون ہے، موبائل ہے، پھر اس میں جو واٹس ایپ، فیس بک جو چیزیں ہیں، تو وہی اس کو بقدر ضرورت استعمال کریں گے، اور اس کے لیے ایک نظم الاوقات مقرر کریں گے کہ بھئی اس وقت مجھے اس چیز کو وقت دینا ہے، باقی جو میری عبادت کا وقت ہے، تلاوت کا وقت ہے، ذکر اذکار تسبیحات کا وقت ہے، یا طالب علم کے جو تکرار و مطالعے کا وقت ہے، یا اپنے کاروبار دکان پہ بیٹھنے کے اعتبار سے، یا کوئی بھی انسان کی تجارتی، کاروباری، عملی مصروفیات ہے، اس کا وقت ہے، اس میں اپنے اس کام پر توجہ دوں گا اور اپنے ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کروں گا۔ اور اسی طریقے سے اب ہم یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے ہیں، تو اس پر ہم اللہ پاک سے دعا مانگیں گے کہ اللہ پاک ہماری ان عبادات کو، اعتکاف کو، ان اعمال کو قبول فرما لیں، کیونکہ اصل تو اعمال میں یہ ہے کہ انسان حفاظت کے ساتھ ان اعمال کو اللہ پاک کے ہاں پیش کر دے۔ خدا نخواستہ اگر اپنے کسی عمل پر دل میں تکبر آ گیا، یا بڑائی آ گئی، خود نمائی آ گئی، تو اس سے یہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اصل چیز ہے اخلاص۔ تو اعتکاف تو بہت بڑا عمل ہے، اللہ پاک نے اس کی توفیق دی، تو اس پر ہم سب ساتھی اللہ پاک سے دعا مانگیں گے کہ اللہ اس عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اور آئندہ کے لیے بھی اس عمل سے جڑے رہنے کی اور اس سنت کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو بس یہ چند باتیں عرض کرنی تھی کہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں اس پر، اور دوسرا یہ کہ آئندہ کے لیے بھی اسی ترتیب سے نظم الاوقات کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ
اپنی زندگی گزاریں گے اور باقی 11 مہینے بھی خاص طور پر اسی طرح اعمال کے ساتھ گزاریں گے، لا یعنی کاموں سے، بے مقصد کاموں سے، فضول کاموں سے، ان چیزوں سے اجتناب کریں گے، اور اللہ پاک سے اپنے ان اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ مفتی خالد صاحب کچھ آپ حضرات کے سامنے معروضات پیش کریں گے، پھر دعا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو تمام ساتھیوں کو، بالخصوص جو معتکفین ساتھی ہیں اور جو ان کی خدمت پہ مأمور ساتھی ہیں یا جو ابھی اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، سب کو دل کی گہرائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس ماہ مبارک کی عافیت کے ساتھ تکمیل پر اور عید الفطر کے ہلال اور چاند کے نظر آنے پر مبارکباد قبول ہو۔ اللہ پاک سب کو اس کی کامل اور حقیقی برکت رحمت نصیب فرمائے۔ بات تو حضرت مفتی صاحب نے فرما دی، میں 3 باتیں آپ سے مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ اعتکاف کا عمل اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، اور جس طرح انسان کسی کے گھر جائے اور وہ گھر کسی بڑے کا ہو تو انسان اس گھر میں کتنے احتیاط سے سمٹ کر، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہوئے بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ بھی ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور میں کسی چیز کو ہاتھ لگا رہا ہوں، یا وہ آئے اور میں نے پیر پہ پیر رکھا ہوا ہو، تو وہ کیا کہے گا کہ یہ اتنا آداب اور مینرز سے خالی ہے۔ اللہ کے گھر کے آداب بہت بڑے، بہت بڑے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں، ہم اس پر اللہ کا کروڑہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی، پھر بیٹھنے کی، پھر 10 راتیں گزارنے کی توفیق دے دی۔ اگر اللہ نہیں چاہتے اور اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو ہم بیٹھ سکتے تھے دوستو؟ نہیں بیٹھ سکتے تھے، بیٹھنا دور کی بات، آ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جو مسجد کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، اندر نہیں آتے۔ اللہ کے گھر آ جانا، پھر بیٹھ جانا، توفیق کا مل جانا، یہ اللہ پاک کا فضل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے دوستو۔ تو اب یقیناً ان 10 دنوں میں، 9 دن اور 10 راتیں، اس میں جو آداب تھے یقیناً اس میں بہت بڑی کمی کوتاہی ہم سے ہوئی ہوگی، اور جو اللہ کے گھر کے آداب تھے، جس ترتیب پر سلیقے سے ہمیں بیٹھنا تھا، وہ ہم سے نہیں ہو سکا۔ اس پر ہم اللہ سے معافی مانگے، توبہ مانگے، اللہ ہم سے درگزر فرمائے اور ہماری اس کمزوری کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، وہ میں ہر سال ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے، اس کا فائدہ محسوس ہوتا ہے کہ اعتکاف والے ساتھی خاص طور پہ جڑے رہیں۔ جڑنے کا مطلب ہوتا ہے، اس سال تو چونکہ ہم ساتھی بہت کم تھے اور محلے کے ساتھی بھی محدود تھے، باقی سالوں میں تقریباً الحمدللہ 60-65 تک ساتھی ہوتے ہیں ہم یہاں پر۔ اور اللہ کی شان دیکھیں نا، ایک انسان کی تدبیر ہوتی ہے، ایک اللہ کی تقدیر ہوتی ہے۔ اس سال کی سوچ کیا تھی؟ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے واش رومز کی تعداد بڑھائی اور منصوبہ یہ تھا کہ اس سال تعداد بڑھے گی۔ دیکھیں، یہ ہماری سوچ تھی کہ اس سال ہم اوپر جائیں گے تعداد کے اعتبار سے، اور اس کے انتظامات بنائے جا رہے تھے، تدبیر کی جا رہی تھی، تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال ساتھی جڑے رہیں، وقتاً فوقتاً ملاقات کرتے رہیں، بہت سارے ساتھی آتے ہیں، ملتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ سال بیٹھنا آسان ہوتا ہے، ترتیبوں کا علم ہوتا ہے، جو پورا سال الحمدللہ مسجد میں سلسلے چلتے ہیں، اس سے وہ ساتھی جڑ جاتے ہیں تو پھر ایک ترتیب ہوتی ہے، پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اس سال بھی درخواست یہی ہے، جتنے اس وقت ساتھی بیٹھے ہیں کہ وہ جڑے رہیں، آتے رہیں، جو سلسلے ذکر کے ہیں وہ الحمدللہ پورا سال چلتے ہیں، اس میں ساتھی اہتمام سے آتے رہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے،
یعنی انعامات والی رات ہے، انعامات کی رات ہے۔ اب ایک انسان ایک طویل لائن میں کھڑا ہوتے ہوتے اس کا نمبر آئے، کاؤنٹر پہ پہنچے، جب انعام کی باری آئی وہ واپس چلا جائے، کتنی بد نصیبی۔ یہ انعامات کی رات ہے، یہ پھر بازاروں میں، شاپنگ سینٹروں میں ادھر ادھر گھومنے کی رات نہیں ہے، بڑی قیمتی رات ہے۔ اس لیے علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ جو ساتھی اعتکاف سے اٹھ جائے وہ گھر جا کے معمولات ضروریات سے غسل کر کے، کپڑے بدل کے، گھر والوں سے ملاقات کر کے پھر واپس آئے، پوری رات مسجد میں گزار لے فجر تک، سب سے افضل یہ ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کم از کم دوسرا درجہ پھر اس کا یہ ہے کہ جا کر فارغ ہو کے ضروریات سے ملاقات کر کے آ جائے، اور جتنا وقت پھر مسجد میں دے سکتا ہے تاکہ ہر رات کے معمولات جو ابھی تک ہو رہے تھے وہ پورے ہو جائے، وہ پورے کر لیں، پھر جا کے گھر آرام کر لے، پھر فجر کے لیے آئے، عید کی تیاری کر کے آئے۔ اور تیسرا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان دونوں پر عمل نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم یہ کہ اپنے گھر میں انسان جا کے غسل وغیرہ اہتمام کر کے رات عبادت کے اندر گزار لیں، کیونکہ ساتھی محلے کے ہیں، میرے خیال میں مشکل نہیں ہوگی، تو اس لیے بھی انشاءاللہ ضروریات سے ہم فارغ ہو کے گھر جا کے میل ملاقات کر کے کپڑے تبدیل کر کے آ جائیں، اور اپنی سہولت سے 12 بجے تک، 12:30 تک آ جائیں، پھر جتنا وقت مسجد میں گزار سکتے ہیں خوب اعمال میں گزار لیں، کوئی پوری رات رہے، کوئی پہلے چلا جائے، لیکن یہ رات بھی بہرحال اللہ پاک سے مانگتے ہوئے گزارنی ہے۔ ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ، ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو اعتکاف کا مسنون عمل پورا ہوا ہے محض آپ کے فضل و احسان سے ہوا، ہم سیاہ کار بدکار لوگ اس لائق نہیں تھے، آپ کے فضل و کرم سے اے اللہ تیرے گھر آئے، یہ وقت گزار لیا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یقیناً جو تیرے گھر میں بیٹھنے کے آداب تھے، جس ترتیب پر یہ وقت گزارنا تھا، ہم سے بڑی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس سے درگزر فرما دے، ہمیں اپنے مسجدوں کا ادب نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے ساتھی بیٹھے، طلب کے ساتھ آئے بیٹھے، ان کا بہت بڑا حق تھا جو ان کی خدمت کرنی تھی وہ بھی نہیں ہو سکی، اے اللہ اس غلطی کو بھی معاف فرما دے۔ سب ساتھیوں کے اعتکاف کو یا اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے ساتھیوں نے خدمت کی، خاص طور پہ اعتکاف کے دنوں میں ہمارے لیے سحری کا، افطاری کا، رات کے کھانے کا، ہر خدمت کا انتظام کیا، اے اللہ جن ساتھیوں نے کیا، جن کے دلوں میں ڈالا، آپ ان کے نام سے بھی واقف ہیں، ان کے اخلاص سے بھی واقف ہے، اے اللہ ان کی اس خدمت کی وجہ سے ہی ہمیں تھوڑے اعمال کا موقع ملا، ہمیں فارغ ہوئے، اے اللہ ان تمام ساتھیوں کو اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما دے، یا اللہ برکتیں نصیب فرما دے۔ اور یا اللہ جن طلبہ نے بھاگ دوڑ کی، یہ 10 دن یہاں دیے، معتکفین کی طرح ہمارے ساتھ رہے، برتن دھوئے، ہر چیز ہمارے لیے مہیا کی، میسر کی، خدمت کی ان بچوں نے، اے اللہ ان سب کو علم بعمل نصیب فرما دے، علم نافع کی دولت سے، برکتوں والی زندگی سے ان کو مالا مال فرما دے۔ اے اللہ جن ساتھیوں نے معتکفین سے محبت کی، ہمارے لیے دعائیں کی، خیال رکھا، خوش ہوئے، اے اللہ انہیں بھی اپنی شان کے مطابق حصے نصیب فرما دے۔ اس مسجد کو یا اللہ قیامت تک کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ سب کو اپنی شایہ نشان دارین کی خوشیاں نصیب فرما دے۔ اس وقت یا اللہ اس مجلس میں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، اے اللہ یہ اس امید پر آئے ہیں کہ یہ اعتکاف کا سنت عمل پورا ہو رہا ہے، اس موقع پر آپ کی رحمتیں متوجہ، آنے والے کسی ساتھی کو یا اللہ محروم نہ فرما دے، سب کو خوب خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، جتنی ضروریات اس وقت ہمارے دلوں میں ہیں، ہمارے ذہنوں میں ہیں،
جتنے ارمان ہمارے دلوں میں ہیں اے اللہ آج کی اس بابرکت رات اور اس مجلس کی برکت سے سب ساتھیوں کے ارمان پورے فرما دے۔ ہمارے ساتھی بھائی عمران مخلص ساتھی، ان کی کمر میں تکلیف ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ ہمارے حاجی یونس صاحب ہماری مسجد کی رونق ہے، آج کل اچانک بیمار ہوئے ہیں، پیر کی تکلیف میں ہیں، اذان کی خدمت بھی دیتے ہیں، مسجد سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے خاص دعا فرمائے اللہ پاک حاجی صاحب کی پیر کی تکلیف کو ختم فرما دے۔ جتنے ساتھی ہماری مسجد کے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ ہماری والدہ محترمہ آج کل بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی جگر کی تکلیف کو ختم فرما دے، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ حضرت مفتی صاحب سرپرستی فرماتے ہیں ہر کام کی، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک ان کے حاسدین سے باغزین سے حفاظت فرما دے۔ حضرت بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جتنے ساتھی ہیں، جتنے احباب ہیں، اللہ پاک سب کو اپنی کامل محبت نصیب فرما دے، برکتیں نصیب فرما دے۔ ہمارے اس بیٹھنے کو یا اللہ قبول فرما لے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔